ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق، اور تیسرے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، آمین آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت حضرت آپ نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ حضرت کی نا عبادت کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح آپ کو لقب جو ہے وہ عطا کیے گئے اور جس طرح آپ کی ذات پاک ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یقیناً آپ کی عبادت کا عالم بھی جو ہے وہ بڑا منفرد ہوگا۔ تو میں چاہوں گا تھوڑا سا ان کی عبادت کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جائے کہ ان کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے حضور جو عبادت کیا کرتے ہوتے تھے اس کا عالم کیا تھا۔ جی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کو دیکھا جائے تو آپ کے دل کو ایک اور قرار اور سکون ملے گا۔ جیسے ابھی گرمی ہے، دیکھیں روزے کی شدت ہے، میرا بھی گلا اندر سے سوکھ رہا ہے، آپ کو بھی پتہ چل رہا ہوگا۔ کئی ناظرین ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ گرمی ہے، آپ اللہ عز و جل کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ بے شک بے شک۔ تو جو دیکھیں کوئی وڈیرا ہو وہ کہے کہ میں اس کام کے میں پیسے دے دوں گا، اس کو میرے سپرد کر دو، وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ بہت امیر ہے، بہت اعلیٰ ہستی ہے، لیکن اللہ عز و جل نے ساری اعلیٰ ہستیوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اور کئی لوگ ہیں جیسے سجاد بھائی آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، بزرگ ہیں، حالانکہ ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، پھر بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کئی ہیلے بہانے کر کے لوگوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں میری فلاں بیماری ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے فلاں مرض ہے، تو اس وجہ سے وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ان کو ہوتا بھی اتنا کچھ نہیں ہے، وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دعا فرمائی، دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم روزہ رکھ سکیں؟ وہ لوگ غور کریں، لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن کوئی آدھے رکھتا ہے، بعض اللہ کے نیک بندے ہیں جو پورے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، باقیوں کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ہمت یہاں تک ہے کہ ہم روزے میں ہمت ہار جاتے ہیں، تھوڑی سی گرمی ہو ہم اس کی شدت میں ہمت کو ہار جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں سارا دن، حالانکہ یہ دن کوئی بڑا نہیں ہے، اس پہ بھوکا رہنا ان کو مشقت میں ڈال دیتا ہے، وہ روزہ توڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس کا کفارہ بھی بہت بڑا ہے۔ کئی لوگ ہیں آدھے روزے رکھتے ہیں، کئی ہیں رمضان المبارک میں بھی روزے میں سستی کرتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور رات کو کچھ حصہ آرام فرما کر پھر پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور پورا قرآن پاک ختم کر دیتے تھے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کچھ حصہ آرام فرماتے ہیں۔ شام پوے بے دردانو تے نیندر پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ تھوڑی دیر آرام فرماتے پھر پوری رات عبادت کیا کرتے، اللہ عز و جل کو راضی کیا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مقام ابراہیم پر گیا، بڑی دلچسپ بات ہے اور بہت محبت والی اور اللہ عز و جل سے حقیقی محبت والی بات ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مقام ابراہیم پر تھا، وہاں پر مجھے رات ہو گئی۔ جب رات ہو گئی تو میں نے وہاں پر عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں مقام ابراہیم پر کھڑا تھا کہ میرے کندھے پر آ کر کسی نے ہاتھ رکھا، میرے کندھے پر کسی نے آ کر ہاتھ رکھا۔ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مقام ابراہیم پر رات کے وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، پھر کچھ دیر گزری، آپ نے قرآن پاک سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کیا۔ کہاں سے پڑھنا شروع کیا؟ سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے پورا قرآن پاک ختم کر دیا۔ پورا قرآن پاک ختم کرنے کے بعد رکوع سجود کر کے سلام پھیرا، پھر جوتیاں اٹھا کر چل دیے۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے کہا کہ میں نے تو ابھی ان کو دیکھا، انہوں نے پورا قرآن پاک پڑھ دیا، اس سے پہلے کا تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتنی عبادت کی ہے، یہ جانے یا اللہ تعالیٰ جانے کہ انہوں نے کتنی عبادت کی ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ کے گھر کا قاتلوں نے گھراؤ کر لیا، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے، لیکن کیا شان ہے میرے عثمان غنی کی۔ دیکھیں میں اقچار یار کا ذکر ہر جگہ میں عام اور پیارے انداز سے اسی لیے نہیں کرتا، آپ مجھے خود کتنی محفلوں میں بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہم اقچار یار کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شانیں سنیں، باتیں تو ہم سن لیتے ہیں لیکن شان کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کامل ہستی ہیں۔ آپ کے گھر کا قاتلوں نے گھراؤ کیا ہوا ہے، اور اس گھراؤ کے درمیان آپ کا گھر، باہر ہر طرف موت، تلواریں، نیزے، تیر، لیکن آپ اپنے گھر میں بغیر کسی رنج کے، بغیر کسی غم کے پوری رات آس پاس گھروں میں کتنے دن ان کے وہ گھراؤ رہا، لیکن آپ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اور دن کو روزہ بھی رکھتے رہے، اور پوری رات روز پورا قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور دن کو روزہ بھی رکھتے۔ تو ہمیں بھی ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں روزوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے، خود بھی روزے رکھنے چاہیے، اپنے دیگر جو احباب ہیں گھر کے اور ہمارے دوست وغیرہ ان کو بھی ترغیب دلائیں، اپنے اسلاف کے واقعات بتائیں، تاکہ ہمیں بھی ان کی برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملے اور جذبہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضرت سیدنا